سنگاپور جدید مغربی دنیا کا مشرقی ایڈیشن۔ ہم سنگاپور 3 دن رہے۔ ان 3 دنوں میں اس شہر کے متعلق میرا تاثر یہی قائم ہوا کہ یہ جدید مغربی دنیا کا مشرقی ایڈیشن ہے۔ سیموئل ہنٹن نے سر جنگ کے بعد کی دنیا کے حوالے سے یہ بحث اٹھا دی تھی کہ آئندہ جنگ نظریات کے مابین نہیں بلکہ تہذیبوں کے مابین ہوگی۔ آنے والی دنیا میں ایک طرف مغربی تہذیب ہوگی جس نے دور جدید کو جنم دیا ہے، اور دوسری طرف اس کے مد مقابل مسلم اور چینی تہذیبیں ہوں گی۔ ہنٹن کی پیشگوئی کے مطابق مسلم اور مغربی تہذیب کا ٹکراؤ شروع ہو گیا ہے، جبکہ چینی تہذیب کی قیادت چونکہ انتہائی باشعور لیڈر کر رہے ہیں، اس لیے وہ اپنی تہذیب کو ہر قسم کے ٹکراؤ سے بچا کر معاشی اور فوجی ترقی کی راہ پر گامزن کیے ہوئے ہیں۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ مسلم مغرب ٹکراؤ میں دونوں تہذیبیں بے حد کمزور ہو جائیں گی، اور اس کے بعد چینی تہذیب بآسانی پوری دنیا پر غالب ہو جائے گی۔ خیر، بات ایک دوسری طرف نکل گئی۔ اصل بات جسے میں زیر بحث لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہنٹن کے مطابق دنیا بھر میں تیزی سے پھیلتا ہوا جدید کلچر جو بظاہر مغربی کلچر کے غلبے کا تاثر دیتا ہے، یعنی مغربی لباس، پیپسی، میکڈونلڈ وغیرہ، مغربیت کی علامت نہیں بلکہ جدیدیت کی علامت ہے۔ یہ اثرات کسی عالمی مغربی تہذیب کو پیدا نہیں کرتے بلکہ مختلف تہذیبوں کے جدید ہونے کی علامت ہیں۔ مشرق کے جدید ہونے والی بات مجھے سنگاپور آ کر ٹھیک محسوس ہوئی۔ میں نے جتنے جدید اور ترقی یافتہ مغرب کے بڑے شہروں کو دیکھا، اتنا ہی جدید اور ترقی یافتہ سنگاپور محسوس ہوتا تھا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سنگاپور معیار زندگی کے اعتبار سے دنیا کے معیاری ترین ملکوں میں سے ایک اور ایشیا میں جاپان کے بعد دوسرا ملک ہے۔ یہاں کی بلند عمارات، پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر، تہذیب جدید کے دیگر مظاہر یعنی تیز زندگی، عورتوں کا بڑی تعداد میں گھر سے باہر نکل کر کام کرنا، کھانا گھر سے باہر کھانا، غرض ہر چیز زبان حال سے یہ بتا رہی تھی کہ یہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ میکڈونلڈ، پیپسی اور مغربی لباس بہت عام تھا، بلکہ جو حب زدہ اور گرم موسم ہمیں ملا تھا اس میں لباس کچھ کم ہی تھا۔ خواتین کی عریانی سے محسوس ہوتا تھا کہ میں جون جولائی میں نیو یارک آ گیا ہوں۔ اسی طرح نوجوان جوڑوں کے سرعام معاملات بھی وہی تھے جو مغرب میں معمول ہیں۔ اس لیے میں سیموئل ہنٹن کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جدیدیت ہے، مگر یہ درست نہیں کہ یہ مغربیت نہیں ہے۔ میرے نزدیک اصل بات یہ ہے کہ مغرب کا صرف جدید پہلو ماڈرنائزیشن ہی نہیں بلکہ مادیت، اعراض خدا، عریانی اور اخلاق باختگی کا پہلو بھی تیزی سے مشرق میں پھیلا ہے۔ اسی کو میں نے جدید مغربی دنیا کے مشرقی ایڈیشن سے تعبیر کیا ہے۔ میں پوری دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو صرف مادی آنکھ سے دیکھنے کا دجالی وصف تمام اقوام عالم میں عام ہو چکا ہے۔ سنگاپور جہاں اور اعتبار سے مشرق کا جدید مغربی ایڈیشن ہے، وہیں مادیت پر مبنی مغربی تہذیب کا ایک مکمل پیرو بھی ہے۔ یہ مغرب سے سیاسی اور ثقافتی طور پر مختلف ہے، لیکن اصلاً یہ پیروی مغرب ہی کی راہ پر گامزن ہے۔ ایئرپورٹ کا محشر۔ ہوائی سفر کا پہلا مرحلہ ایئرپورٹ ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ مجھے ہمیشہ حشر کے میدان کی یاد دلاتا ہے۔ حشر اس مختصر اور فانی دنیا کے بعد شروع ہونے والی اصلی اور ابدی زندگی کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ سور پھونکا جائے گا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ایئرپورٹ بھی کچھ ایسی ہی جگہ ہے۔ یہاں کسٹم پر سامان چیک ہوتا ہے، وہاں بھی کسٹم پر اعمال چیک ہوں گے۔ یہاں کی سیکیورٹی پر جامہ تلاشی ہوتی ہے، وہاں کی سیکیورٹی پر اخلاقی وجود کی جامہ تلاشی ہوگی۔ یہاں کاؤنٹر پر سامان کا وزن کر کے سیٹ دی جاتی ہے، وہاں میزان پر اعمال کا وزن کیا جائے گا اور جنت یا جہنم میں مقام کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں امیگریشن پر پاسپورٹ اور ویزا چیک ہوتا ہے، اور وہاں حساب کتاب میں ایمان کا پاسپورٹ اور اخلاق کا ویزا چیک کیا جائے گا۔
میں امیگریشن کی لائن میں کھڑا یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا اور ساتھ میں قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، تو لوگوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کیا کرتے۔ اچانک میری اہلیہ نے مجھ سے پوچھا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں جس کیفیت میں تھا اس میں ان کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکا، لیکن میرے دل نے کہا کہ میں اس وقت جو سوچ رہا ہوں وہ ہو کر رہے گا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ نہ جانے کتنے لوگ دیکھتے ہوں گے، لیکن جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہ کم ہی لوگ سوچ پاتے ہوں گے۔ یہ سوچ مجھ میں میرے اساتذہ سے آئی ہے، لیکن اس سوچ کا حقیقی ماخذ قرآن مجید ہے، جو اہل ایمان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ انفس و آفاق کی نشانیوں میں گم ہونے اور مشاہدات میں کھو جانے کے بجائے انہیں اپنی روح کی غذا بنائیں اور ان کے ذریعے اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں قرآن مجید کا مصرف اب بس یہی رہ گیا ہے کہ بلا سمجھے پڑھ کر مردے بخشوائے جائیں اور دلہنوں کو اس کے سائے میں رخصت کیا جائے۔ اس رویے کے بعد کون قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے گا اور کون اس کی بنیاد پر غور و فکر کو اپنی عادت بنائے گا؟ مشینی دور کا انسان۔ سنگاپور مجھے کئی وجوہ سے زیادہ پسند نہیں آیا۔ ایک یہ کہ ہمیں بہت گرم مرطوب موسم ملا تھا۔ اس خطے میں روزانہ دوپہر تک شدید گرمی اور شام میں بارش ہوتی ہے، مگر ان دنوں سنگاپور میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، البتہ گرمی بہت تھی۔ دوسرے اس کی اصل کشش اس کا جدید طرز تعمیر ہے، جو بعض دیگر لوگوں کے لیے تو شاید بہت پرکشش ہو، مگر میرے پس منظر کی وجہ سے میرے لیے کوئی نئی چیز نہ تھا۔ شروع میں یہ پر رونق، عالیشان اور چمکدار زندگی انسان کو متاثر کرتی ہے، مگر آہستہ آہستہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ مادیت کا وہ سمندر ہے جس میں انسان بھیڑ میں بھی تنہا رہتا ہے۔ پھر یہ کہ سنگاپور بہت مہنگا شہر ہے، خاص کر سیاح کا تعلق اگر پاکستان سے ہو تو کرنسی کے فرق کی وجہ سے مہنگائی کا احساس اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تاہم میرے ذوق سے قطع نظر کافی تعداد میں سیاح سنگاپور آتے ہیں۔ قارئین کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس ملک کی آبادی سے زیادہ سیاح یہاں آتے ہیں۔ ان کے لیے یہاں تفریح کی کئی جگہیں بنائی گئی ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں جگہ سینٹوسا کا جزیرہ ہے۔ اوپر اس علاقے کا جو نقشہ میں نے کھینچا ہے اس میں سنگاپور سے آگے مزید جنوب کی سمت شہر سے بالکل متصل ایک جزیرہ ہے، یہی سینٹوسا ہے۔ دراصل دنیا بھر میں دستور ہے کہ ساحل سمندر پر واقع بڑے اور اہم شہروں سے قریب جو جزیرے ہوتے ہیں انہیں بہترین تفریحی مقام میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہی کچھ سینٹوسا کے ساتھ ہوا ہے۔ اس موقع پر قارئین یہ نہ سوچنے لگ جائیں کہ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا، کیوں کراچی کے ارد گرد موجود دسیوں جزائر میں سے کسی ایک جزیرے کو اس مقصد کے لیے منتخب نہیں کر لیا جاتا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کراچی جیسے عظیم الشان اور گنجان شہر میں ابھی تک ماس ٹرانزٹ پروگرام نہیں بن سکا تو اور کیا ہوگا؟ یہی حال ملک کے دیگر بڑے شہروں کا ہے۔ ہمارے ہاں انسانوں کو جانوروں کی طرح بسوں اور ویگنوں میں ٹھونس کر سفر کا طریقہ رائج ہے، اور جب تک عوام نااہل اور کرپٹ سیاسی لیڈرشپ کی اندھی پیروی جاری رکھیں گے یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اس جزیرے میں سیاحوں کی تفریح کے لیے ساحل سمندر کے علاوہ اور بہت سی چیزیں بھی تھیں، تاہم یہاں کی سب سے منفرد چیز ایک لیزر شو تھا۔ یہ لیزر شو کئی ملین ڈالر کی رقم کا ایک پروجیکٹ تھا جس میں ساحل سمندر کے ایک حصے پر روزانہ شام کے وقت پریوں کی ایک سادہ سی کہانی سنائی اور دکھائی جاتی ہے، مگر اس سادہ کہانی کو آتش بازی، رقص کرتے فواروں اور سب سے بڑھ کر لیزر کی دلکش اور رنگ برنگی روشنیوں کی مدد سے بے حد حسین اور خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔
اس شو میں لیزر کے ذریعے سے 3 ڈائمینشنل تصویریں اس قدر خوبصورتی سے بنائی گئیں اور مختلف اسپیشل ایفیکٹس اس طرح بکھیرے گئے کہ الفاظ شاید اس کا حقیقی بیان نہ کر سکیں۔ ہزاروں لوگ دم سادھے یہ شو دیکھتے رہے۔ یہ انسانوں کی ترقی کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا، مگر اس شو سے ذرا قبل سمندر کے اوپر ڈھلتے اور ڈوبتے سورج کے ساتھ آسمان پر شفق کا ایک انتہائی حسین منظر تھا۔ سمندر کا نیلا، سورج کا پیلا، شفق کا گلابی، آسمان کا سرمئی، بادلوں کا سفید اور ان سے منعکس ہوتی سورج کی کرنوں کا سنہری رنگ، رنگوں کا ایک گلدستہ تھا جسے فطرت اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے انسان کو پیش کر رہی تھی۔ مگر انسان اس سے بے پرواہ ہو کر اپنے ہنگاموں، اپنی باتوں میں مگن تھا۔ یہ معاملہ انہی لوگوں تک خاص نہ تھا، آج ہر جگہ یہی معاملہ دیکھا جا سکتا ہے۔ فطرت کوئل کی صورت میں کوکتی ہے، چڑیوں کی شکل میں چہچہاتی ہے، ہوا کی جھونکوں سے انسانی وجود کا مساج کرتی ہے، شفق کے رنگوں سے آسمان کو مزین کرتی ہے، پھولوں کی خوشبو سے زمین کو معطر کرتی ہے، سمندروں کی وسعت، سورج کی تپش، ہواؤں کی طاقت اور بادلوں کی حرکت کو ملا کر بارش کے قطروں سے دھرتی کی پیاس بجھاتی ہے۔ مگر انسان، مشینی دور کا یہ انسان اس سے بے پرواہ ہو کر کیسی غفلت اور محرومی میں جیتا ہے۔ دور جدید نے انسان سے سب سے بڑھ کر فطرت سے تعلق چھینا ہے۔ یہ قطع تعلق اگر فطرت تک رہتا تو پھر بھی غنیمت ہوتا، مگر انسان نے تو فاطر السماوات والارض سے بھی تعلق توڑ لیا ہے۔ وہ خدا فراموش ہو گیا ہے۔ اسے شاید ایسا ہونا ہی چاہیے۔ جن کے پاس کتاب الہی ہے، جب وہ خدا کو بھول چکے ہیں تو پھر دوسرے تو اس غفلت کے زیادہ حقدار ہیں۔ میں نے کہیں لکھا تھا اور پھر دوہرا دیتا ہوں، خدا آج ہماری دنیا میں مصیبت میں پکارا جانے والا ایک نام ہے اور کچھ نہیں۔ اس کا کلام بے سمجھے پڑھی جانے والی ایک کتاب ہے اور کچھ نہیں۔ اس کا رسول 1.25 ارب مسلمانوں کا فخر ہے اور کچھ نہیں۔ ایسے میں کسی چینی، یورپی، ہندو اور انگریز سے کیا شکایت کی جائے؟ وقت کا خزانہ۔ سنگاپور پہنچ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم چند گھنٹوں کے اندر تقریباً 5000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایک نئی دنیا میں پہنچ گئے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ وقت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کو درست استعمال کر کے انسان کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کے لیے تو بلا شبہ وقت ہی سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مہلت عمر دی ہے وہ 50-60 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ بہت کم وقت ہے، لیکن انسان کے پاس یہ مواقع موجود ہیں کہ اس وقت کو صراط مستقیم پر چل کر گزارے تو قیامت کے بعد قائم ہونے والی دنیا میں وہ عظیم مقامات حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اس مختصر وقت میں ایسے اعمال تخلیق کر سکتا ہے جو نتائج اور اثرات کے اعتبار سے کبھی نہ ختم ہو۔ اپنے وقت کا درست استعمال انسان کو کیسی عظیم بادشاہی سے نواز سکتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ سورج زمین سے تقریباً 9 کروڑ میل دور ہے، جبکہ سورج سے قریب ترین ستارہ پروگزیما سینچوری تقریباً 252 کھرب میل دور ہے۔ یہ وہ فاصلہ ہے جو روشنی 1,86,282 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے 4.25 برس میں طے کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ وہ بندہ مومن کے ان لمحات کا بدلہ جو اس نے نیک اعمال میں گزارے اس طرح عطا فرمائے کہ ہر لمحے میں کیے گئے عمل صالح کے عوض وہ اسے ایک ستارے کی بادشاہی انعام میں عطا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ مومن ایک لمحے میں کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے جو اسے 252 کھرب میل دور واقع ستارے کی بادشاہی دلوا دے۔ آج یہ ستارے بظاہر آگ کے گولے نظر آتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ وہ ان ستاروں کو آنے والی زندگی میں سرسبز و شاداب باغات بنا دیں
اور پھر انعام کے طور پر اپنے سولے بندوں کو عطا کر دیں۔ جدید فلکیات کی ترقی نے یہ بات واضح طور پر بتا دی ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی زندگیوں کو ملا کر ان کے مجموعی لمحات گنے جائیں تو جتنے لمحات بنیں گے کائنات میں موجود ستاروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس دنیا میں آج کے دن تک پیدا ہونے والے لوگوں کی تعداد کا غیر حتمی اندازہ تقریباً 100 ارب کے لگ بھگ ہے۔ ہر انسان کی اوسط عمر 63 سال تصور کر لی جائے تو ایک انسان کی زندگی میں کل 2 ارب لمحات آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولین سے آخرین تک آنے والے کل انسانوں کی تعداد یعنی 100 ارب کی زندگی کے کل لمحات کو اگر لکھنا ہو تو مجھے نہیں معلوم کہ اردو میں اس عدد کو کیسے بیان کریں گے، لیکن یہ عدد 2 کے آگے 20 دفعہ صفر لگا کر لکھا جا سکتا ہے۔ قارئین کو یہ تعداد شاید بہت زیادہ لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں ستاروں کی کل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ستاروں کی جو تعداد ابھی تک دیکھی گئی ہے اسے بیان کرنا ہو تو 7 کے آگے 22 دفعہ صفر لگانا ہوگا، یعنی ہر انسان کی ہر سانس کے مقابلے میں ستارے 700 گنا زیادہ ہیں۔ یاد رہے کہ ستاروں کی اصل تعداد نہ صرف اس سے کہیں زیادہ ہے بلکہ مزید ستارے ہر لمحہ وجود میں آ رہے ہیں۔ ان اعداد و شمار سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس جنت کی تخلیق کی تیاری کر رہے ہیں وہ انسانوں کے اندازوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اور اس میں ملنے والا اجر اس سے کہیں زیادہ ہے کہ انسان کے ہر لمحے کے بدلے میں اسے 252 کھرب میل دور ایک ستارہ دے دیا جائے۔ چنانچہ ایک بندہ مومن کو زندگی کا ہر لمحہ یہ سوچ کر گزارنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اسے دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اتنا کچھ کہ وہ ایک لمحے میں کم از کم 252 کھرب میل کی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نے 8 گھنٹوں میں کل 5000 میل طے کیے تھے، جو یقیناً بہت کم ہیں، لیکن جدید سائنس میں انسان کی ترقی نے اس کو ان امکانات سے ضرور آگاہ کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقت میں رکھ دیے ہیں۔ وقت کیسا عظیم خزانہ ہے، مگر لوگ کس بے دردی سے اسے ضائع کرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں 100 ارب انسانوں میں سے بہت کم ہی جا سکیں گے۔